میرے اور ایک غیر مسلم کے درمیان فرق صرف نماز ہی کا تو ہے، تو غیر مسلم جہنم میں جائے اور مسلمان نماز پڑھ کر جنت میں جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ تصور کریں کہ ایک دشمن ملک ہے، اس دشمن ملک کے شہری اس دشمن ملک کی حکومت کو ٹیکس بھی دیتے ہیں، وہاں کے قانون کی پابندی بھی کرتے ہیں، جس سلیقے اور طرز سے رہنا چاہیے اس طرز سے اور سلیقے سے رہتے ہیں۔ اور ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ رہتے ہیں، آپ اپنی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ اپنے قوانین کو فالو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ ہمارے ملک کا باشندہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو دشمن ملک کا باشندہ ہے، ہوگا کتنا اچھا، لیکن ہمارے ملک کی نظر میں وہ دشمن ملک کا باشندہ ہے، تو جو قوانین ہمارے ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، اس پر سختی ہوگی۔ اگر بغیر ویزا کے آ گیا تو پکڑا جائے گا، دھرا جائے گا۔ انسان تو وہ بھی ہے، اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن باشندہ نہیں ہے آپ کے ملک کا۔ کتنا بڑا فرق ہوا اس وجہ سے، محض ایک بارڈر کے الگ ہونے کی وجہ سے۔ یہ فرق ہم اپنی زندگی میں دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ بالکل نیچرل فرق ہے۔ ایسے ہی دو انسان ہیں، دونوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے اچھے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا بھئی ایک مسلمان ہے وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، غیر مسلم ہے وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن ایک اللہ کے ملک میں رہ کر اس کا اعتراف کرتا ہے کہ میں اللہ کے ملک میں۔ ٹھیک، ابھی اس پہ بھی آ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں جبکہ اس کے ملک میں ہے۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب یہ فرق ہے تو ایک کو سزا دی جائے گی، دوسرے کو جزا دی جائے گی۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی اصولی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بھائی میری کیا غلطی ہے، میرا سمجھ رہے کہ کیا ایسا اچھا کام تھا کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کی کیا غلطی تھی کہ وہ ایک غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا۔ آپ تھوڑا سا اپنی ہی تاریخ دیکھ لیں، یعنی جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ آج سے 500 سال پیچھے چلے جائیں تو ذرا تصور کیجئے کہ کتنے لوگ مسلم اور غیر مسلم تھے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس ملک میں رہتے ہیں یا دنیا میں رہتے ہیں، ان میں سے اکثریت کے ماں باپ ایک زمانے میں غیر مسلمی تو تھے، غیر مسلمی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بھی تو اسلام اپنا دین دھرم چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے اور آج ہم ایک مسلم گھر میں پیدا ہوئے۔ لیکن 500 سال پہلے، 400 سال پہلے، 800 سال پہلے جو لوگ تھے وہ تو کسی مسلم گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ایمان لانے کی توفیق دی، وہ ایمان لائے۔ ایسے ہی یہ شخص ہے کہ جو ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر وہ نیوٹرل رہے گا اور وہ مورل رہے گا، کرپٹ نہیں بنے گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو بھی ملے گی۔ توفیق ان لوگوں کو نہیں ملتی جو نیوٹرل نہیں رہتے، توفیق ان لوگوں کو نہیں ملتی جو خدا کے باغی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ کہتا ہے کہ جو شخص دیتا ہے، آتا یعنی خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور وَاتَّقَى خدا سے ڈرتا ہے، اور اچھائی کی تصدیق کرتا ہے، اچھائی کو مانتا ہے کہ ہاں یہ اچھائی ہے، اس کے لیے ہم راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے یہ بھی کہہ دیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ جو شخص کنجوسی کرتا ہے یعنی نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا، وَاسْتَغْنَى اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، کس سے؟ خدا سے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اچھائی اس کے سامنے آئے اور اچھائی کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے عسرا یعنی جہنم کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا اور یہ کہ میری کیا غلطی، وہ اپنی ان غلطیوں کو دیکھے کہ اس کے دل میں کہیں بخل تو نہیں ہے، اچھائی کے کاموں میں وہ خرچ کرتا ہے، کیا خدا سے بے نیاز ہو چکا، کیا اچھائی کی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، تو پھر وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ لائف جو خدا اس کو دے گا مرنے کے بعد۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ خرچ بھی کرتا ہے نیک کاموں میں اور اچھائی کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں خود ہی دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا۔